دعا فرماؤ ساڑھے بزرگاں دا سایہ دا دیر ساڑھے سیر تے قائم و دائم رکھے. حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا. خالق ارض و سما دی حمد و تعریف اور رسول مکرم رسول مقدس سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر دی بے حد و حساب بے شمار انگنت لا تعداد درود اور سلام. قرآن حکیم دے 30 پارے نے 114 سورتاں نے 572 ایدے رکوع نے 6666 آیات کریمات. تین لاکھ 22,670 3,22,670 اس پورے قرآن دے حروف. ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں. اگر قرآن کریم 30 پارے پڑھیا جائے تو مکمل ایک دفعہ پڑھن نال ثواب ملدا ہے 32,26,700 نیکی. دیکھو جی اینا کسی چیز برابر دے منافع ہے. ایک دفعہ قرآن کریم نو مکمل پڑھ لیا جائے تو پڑھن والے دے نامہ اعمال وچ اندراج ہوندا ہے 32,26,700 نیکی. اینو پڑھنا ہے یہ تے غور خوض کرنا ہے اینو سمجھن دی کوشش کرنی ہے. جس وقت قرآن کریم پڑھیا جائے پھر اینو سمجھن دی کوشش کی جائے یہ نال اللہ دل دیاں صفائیاں کرتا ہے. یہ قرآن جی ابتدا غار حرات ہوئی. آپ بیٹھے نے غار حرات جو جبریل آیا ہے اور آکے اس نے ایدی ابتدا اس انداز نہ کی تھی اقرا. آپ نے فرمایا ما انا بکار ہے. رب العالمین نے فرمایا جبریل ایسنا نہ کو ایسنا کو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ قرآن مجید آپ نے سنے ہیں جبریل نے پڑھ کے سنایا. گھر آئے نہ یہ جا بندہ ویکھیا سی نہ یہ جا کلام سنیا سی. اپنی اہلیہ نو کہنے لگے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زملونی کو موٹا کپڑا دیو منوں. پریشان ہو گئے. زملونی ہون اے آپ دی رفیقہ حیات ہے.
اللہ کسی نو بیوی دے تے کوئی چاج بس بھی دے نہیں تو لے بھی نہیں آیا تو جدو آپ نے کیا کہ زمے لوں نہیں انہاں ویکھیا گھبرایا جے اج دے دور ورگی ہوندی تے کہندی بھی تسی ادھر کی روز رہن جاندے ادھر جیڑا بھی گیا ہے انہوں کچھ ہو گیا ہے پر کیسی سلیقہ شعر ہو کنی دانا ہے کنی معاملہ فہم ہے جدو آپ نے لفظ کہے تو نے وہ کی کیا کلا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ کیا کدی ایسا نہیں ہو سکتا تسی پریشان کیوں ہو گئے ہو کیا جی یہ زندگی دا ساتھ ہے انہاں ہے پریشان کیوں ہوئے ہو میں ایک عرصہ دراز تہاڈے کول گزاریا ہے میں سمجھ نہیں آ کہ اول تو لے کے آج تک شرق تو غرب شمال تو جنوب تے لیندے تو چڑھ دکھن تو پہاڑ آسمان دی چھت دے تھلے پوری روئے زمین نے محمد جیسا انسان پیدا ہی نہیں کیتا یعنی دسو یہ تعریف کاٹے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد کیا کہیے دسو تو ہی دسو کیا کہیے ہاں کیا کہیے کچھ بھی نہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں اس کے بعد کیا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ گئی یہ ساڑھی عقیدت ہے یہ ساڑھا پیار ہے کہہ دے بازدہ نہیں ہوئی دا قریب تو ہو کے دیکھی دا قریب تو ہو کے جاتی ماری دیئے بے کون نہیں مجھے اس دین دی تکمیل ہو گئی آپ دا سینہ ہے ادھر دے قرآن اترنا شروع ہے اور یہ دی ابتدا تو انتہا تک ذمہ لیا ہے آپ دی زبان نہ اعلان کرواتا گیا ہے کہ دین کامل مکمل دین لفظ نا دین دے تین حروف نے دین دال یاد نون کی بنیا میرے بل ویندے ڈرے آنگو میں پوچھنا بھی دین دال یاد نون دین کئیاں بندیاں دا نام ہوتا ہے دین محمد پر ساری عمر مسیطے نہیں آئی بلے کئیاں دا نام محمد دین یہ ہون دین ہے دین قرآن کریم نے کئی جگہ دے لفظ دین دا استعمال کیتا ہے دین کئی شاید دین خیر خواہی دا نام دین ہمدردی دا نام اور پوری دنیا میں کوئی شے یعنی خیر خواہ نہیں جنہ دین اسلام انسان دا خیر خواہ ہے اس واسطے یہ دین رسول اللہ تو شروع ہے اور یہ تکمیل رسول اللہ یعنی ہن مکمل ہو جان دے بعد یہ دے وچ زیادتی کرنا یا کمی کرنا کسی نو حق ہے یہ خیال کر ہن مکمل ہو گیا اور اعلان رب العالمین فرما یہ سب کو اصدق کتاب اور آپ دے سینہ اثر تے اتاریے آپ دے سینہ اثر تے کتاب اتاری گئی اور یہ تکمیل دا اعلان رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم الیوم عرفات دا میدان ہے ذی الحج دی 9 تاریخ ہے رسول عربی دی پاک زبان نال اعلان ہو رہا ہے
پوری روئے زمین تے کسے دی زبان دا عرش والا زامن نہیں بنیا میرے ساتھیو پوری کائنات وچ رب کسے دی زبان دا زامن نہیں بنیا فرمایا میں مصطفیٰ دی زبان دا زامن ہاں دیکھو نا بات ہے والنجم اذا ہوا یہ اعلان اس زبان تو ہے جدے بارے رب قسم اٹھا رہے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى رب ذوالجلال نے اپنے مصطفیٰ دل تے قرآن اتارا کیوں جی کیسا دل ہے رسول اور زبان ہو جس زبان دا رب خود زامن بڑھے اس زبان نال اعلان ہو رہا ہے کہ آج دین مکمل ہے ذرا ادھر ہو نا میرا دین مکمل ہو گیا ہن اے دے وچ کمی کرنا یا زیادتی کرنا اے دے وچ کوئی شے داخل کرنا یا اے دے وچوں کوئی کڈنا ہن دین ہے خیر خواہی دا نام تے سب تو زیادہ خیر خواہ ہے عرش والا تے اس خیر خواہی دا اعلان رب نے مصطفیٰ دی زبان نال کروایا ہے اور خیر خواہی دا پیغام قرآن دی شکل جایا ہے یہ قرآن سنن دے بعد بندے دا دل مطمئن نہ ہوتا تے پھر قسمت دی گل کیوں جی اپنی نصیب جنہاں دیاں قسمتاں جگیاں ہون اور رائے راستے ہوندے نے پھر تواڈے حالات نے بڑے مارسو تواڈے حالات نے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاقلون جدو ماضی تے قد آئے تو مانا قسم دا تے جدو قد تے لام آوے پھر بھی مانا قسم دا رب نے دو قسمہ کھا دیا رب نو قسم کھان دی لوڑ نہیں ہے پر تو انو مطمئن کر لے پہ بڑے مانسو مطمئن ہو جاؤ ایک قسم پھر دوجی قسم لقد انزلنا الیکم تو اڈے وال الیکم ضمیر خطاب دی ہے جمع دی نہیں غیب دی نہیں حاضر دی حاضر دی لقد انزلنا الیکم کتابا تو اڈی طرف کتاب اتاری ہے فیہ ذکرکم ادھے تو اڈا لکھا دسو کوئی مسئلہ سوچ لو حل کرو کوئی مسئلہ ایتے بیٹھے ہو نالے میری گل سنو دے نالے سوچ لو دے دسو تے تو ہی کرو سوال میرے کول بھی یہ مسئلہ بھی ہے میں دسنا سوال تے پھر ہے بڑے مانسو تواڈی سمجھ شریف وچ گل بہ جائے اللہ کرے تواڈی سمجھ شریف دے وچ بہ جائے بات ایتھے ہن قسمہ کھا دیا دو لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تاقلون عقل کو کام کرو آسمان تو نازل شدہ کتاب قرآن دی شکل وہ دے سمجھان واسطے وحی الہی دے ترجمان محمد مصطفیٰ دی صورت اور تو اڈے تک پیغام رب دے رسول نے پہنچایا جیدی زبان دارش والا خود زامن ہے جی پھر بھی نہ منو تو پھر تو اڈی قسمت دی بات ہے یہ ہون آپ اعلان کر دیتا دین مکمل ہو گیا ہے ہون اے دے وچ کوئی کہے پیا بھی کام چنگا ہے اے بھی چنگا ہے اے بھی چنگا ہے کیوں جی ادھر ویکھ نا آ بھی چنگا ہے اے بھی نا یہ مانا نا
وہ چنگا ہے ہی نہیں جنہوں رب چنگا لگا، وہ چنگا ہو ہی نہیں سکتا جنہوں مصطفیٰ چنگا لگا ہے۔ ہر اچھی بات رسول دی زبان نہ ساڑھے تک پہنچ گئی۔ تاجدار عالم مدحہ کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم مدحہ کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ سانو دسو چوری بہت ساری، میں اس منہ نو چما ایمانداری نے جڑے منہ چو جی گل نکلے، میں منہ چما ہوئے ودا گروڑی کر کے میں منہ چما تاجدار عالم مدحہ کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم مدحہ کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ جب تک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، جب تک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ دین دے محافظ سن، دین نو چاندے سن، پھر آسمان دے ملائکہ جبریل ورگے آ کے دروازیاں دے چوکی داری کر گئے۔ آج کی بڑے آئی، کیوں پریشانی آئیاں؟ دین نو نظرانداز کر دیا، ہون تسلی نہیں ہوئی، اور میں دیکھو مکمل ہے دین۔ ہون اے دے وچ من احدث فی امرنا ھذا، آسان لفظ، کوئی الجھن، کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، اے نہیں، صاف ایک بچہ بوڑھا مرد عورت سمجھے، کیوں جی تہاڈے خیال سے جا جائے، من احدث فی امرنا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میرا ترکہ میرا ورثہ۔ جب باپ فوت ہوندا ہے تے باپ دا ورثہ زمین ہے، جب باپ فوت ہوندا ہے باپ دا ورثہ بینک بیلنس ہے۔ باپ دے فوت ہون تو بعد باپ دا ورثہ سونا تے چاندی ہے۔ او میرے دوستو، آپ فرمانے نے میں تو انہوں ایک ورثہ دے کے جا رہا، نبی دی وراثت دا وارث میں نبی دی وراثت دا وارث، شرق تو غرب شمال تو جنوب، کوئی نبی دی وراثت دا وارث بن نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہر ایک نو وراثت ملی، احناف نو وراثت فقہ حنفی ملی، شوافے نو وراثت وچ فقہ شافعی ملی، حنابلہ نو فقہ حنبلی ملی، اور او دے بعد مالکیہ نو وراثت وچ فقہ مالکی ملی۔ اے حدیث تیری شان دا کیا کہنا جدو رب ذوالجلال مصطفیٰ دی وراثت تقسیم کرن لگے اور تیرے حصے وچ رب دا قرآن آیا اور محمد دا فرمان آیا۔ کوئی ویلا بیٹھ اپنے کار لمحہ بیٹھ سوچے، میں دے جو لمحے پہ کوئی بات کرتا ہے نا دوجہ بات سن لیتا ہے، میں دے بعد میں کھوڑ کے پیاسنا، کیونکہ پیاس لگی ہوئے تے شربت کھوڑ کے جناب پیہر دے جاندہ بھی بھائی وہ مزہ آ گیا۔ کوئی کسی پاسوں الجھن نہ رہ جائے، کوئی پلیکھا نہ ہوئے، پلیکھا نکل جائے، پر پلیکھا ادھوں نکلتا ہے جدو لیکھا کریے، پلیکھا ادھوں نکلتا ہے جدو لیکھا کریے۔ سونیوں لیکھا کر لو، لیکھا کر، بڑے ٹھنڈے لیکھا کر، کچھ نہیں کہنا، میں ناڑا اپنے سینے دے لا پلیکھا کر لو، ایک منٹ وچ قریب آؤ، لیکھا کر، تیری زندگی دے سارے پلیکھے میں ایک منٹ وچ کر لیا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں تینوں اپنی وراثت دے کے جا رہا، نبی دا ورثہ، نبی دا ترکہ، نبی پیچھے کی جائیداد چھڑ کے گیا ہے۔ پیو فوت ہوندا ہے، پیچھے زمین ہے، پر آوانڈ دینے وچوں پہنا دا حصہ نکلتا ہے، بینک وچ پیسے نے تقسیم ہوندے نے، پر ایتھے رسول اللہ دنیا تو جا رہے نے،
آپ دی اہلیہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہمسائی نو کہہ رہی ہے مینوں مٹی دے تیل والا دیوا دے میں محمد دا چہرہ دیکھنا ہے. نبی دنیا تو جا رہا جدے گھر مٹی دے تیل دا دیا میسر. یعنی ساری زندگی رسول اللہ نے زکات نہیں دیتی. سونے دی زکات دسی ہے, چاندی دی زکات دسی ہے, بکریاں دی زکات دسی ہے, اونٹاں دی زکات دسی ہے, لیکن آپ ساری زندگی زکات نہیں دیتی. کیوں نہیں؟ کی خیال کرنا میرے علمین دے ڈرے آگے آپ نے ساری زندگی زکات دی. زکات دان دیں دے جو بینک پیسے رکھے دے گئے نے کوئی چیز نہیں. پر میں سوال کرنا پورے پاکستان دے عوام خواص اہل علم دانشمندان جڑا آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین, دو چیزاں امرین, ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما. دو چیزاں میرا ترکہ, دو چیزاں میرا ورثہ. میں دو چیزاں اپنی وراثت دے کے تانوں جا رہا, انہوں مضبوط کر کے رکھنا ہے. میرا ترکہ تے میری ورثہ کی ہے, دنیا دا مال نہیں, دنیا دا سونا چاندی نہیں, اس زمین نہیں, مکان نہیں, کوئی شے نہیں. دو چیزاں میں تانوں دے کے جا رہا, کتاب اللہ و سنتی, اللہ دی کتاب دے کے جا رہا, اور اس کتاب دی تفسیر تشریح توضیح تبیین میں اپنی حدیث دے کے جا رہا. یہ نبی دا ورثہ ہے, یہ نبی دی وراثت ہے. اہل حدیث تیری شان دا کیا کہنا, اور پوری دنیا وچ یہ تیرا ترہ امتیاز ہے. اور واس کدے کدے بنے, اور تو کدے وارث ہے. سونے ہیریا لڑ لیا, میں محمد دا وارث ہاں. مینوں وراثت قرآن ملیا ہے, مینوں وراثت دی حدیث ملی ہے. کہ جدوں وارث ہی میں ہاں تے مینوں دوسرے لوگاں نال الجھن دی ضرورت کیا دی. میرے ٹھنڈے دل لگے, پیار محبت نہ, ناراض نہیں ہونا. پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. کیوں نہیں؟ یہ آئے نے ہے کوئی ہو جا مدد الدہور وما آتینا بمثلی وَلَقَدْ أَتَا فَجَزْنَا النُّذَرَعِي. یہ جو مرشد یعنی لوگ آدھے نے سونا سونا مکھڑا تے اکھ مستانی ہے. واہ مرشد میرا. ادھر مدد الدہور وما آتینا بمثلی وَلَقَدْ أَتَا فَجَزْنَا النُّذَرَعِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان آدھا میں سوچنا کہ ساری مخلوق نو رب نے بنایا تے اپنی مرضی نہ بنایا, اور جدو مصطفیٰ تیری باری آئی تے رب نے تینوں پوچھ کے بنایا, پھر میں تینوں کہہ ہو جائے بناؤں. یعنی ادھروں کو بات تلیف ہے وہ کر سکتا ہے کیا؟ زمل الہ اسم النبی مسمی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. سر کی جوان مؤذن اذان دینے لگا ہے, اذان دینے والے نے کیا مؤذن تو اذان دینی ہے, پر یاد رکھ اذان وچ میری کبریائی اور میری کبریائی دے کلمات بلند کرنے نہیں, پر اذان مکمل نہیں ہونی جب تک اذان وچ میرے مصطفیٰ دا نام نہ لے گا. یعنی مزہ دے ہے زمل الہ اسم النبی ماسمی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پھر کیا اشہد ان آ گیا نا. زمل الہ اسم النبی ماسمی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد. اے عزت, اے عظمت, اے شان شک لہو من اسم ہی اپنے نام دے وچوں نہ کڈے.
شکلہ من اسمی لیجلہ شکلہ من اسمی یہ ایدوی کو اگے آکھے اجے بھی جناب کو مننے تو پھر اسی قسمت دے سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی وہ سڑ جائے اقوال سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی کرے توہین جیڑا جگان دے لاڑے دی لعنت تمامی اس دے رب جبارے دی ٹوئی نہ ملسو جگوں اُن ترائی جامنا سورج تے چاند جندے حسن تے نجول دے سورج تے چاند جندے حسن تے نجول دے جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے زمین آسمان یہ سے گلتے نے بھول دے جو روضہ رسول چاہتی رج رج پاونا یہ کو اجے بھی سانو کہے رسول دی شان عزت عظمت اہل تیسری ذکر کر دے تو میرے ساتھیوں پھر کیڑی چیز استعمال کریں دیکھو دیکھو پیار نماز پڑھ دے رہے پوری مکی زندگی 13 سالہ منہ کیتا بیت المقدس ادھر بیت اللہ ادھر بیت المقدس منہ کر دے رہے ادھر کنا جر 13 سال جدوں کہنے مدینہ منورہ منہ بیت المقدس لیکن آپ نے دل دی خواہش ہے کہ میرا قبلہ بن جائے بیت اللہ قبلہ بیت اللہ بن جائے واہ سونے تیری شاندار یعنی اس طرح ویندے نے اج میں کوئی بندہ گل کرے نا منہ نہیں گل کر جاندا ہے تے پھر ویکھن والا آندا ہے ہی سمجھ نہیں تیری رب یہ ہن آپ اس طرح تانوں ویندے پھر تانوں ویکھنا اس طرح ہی رب نے قرآن نازل فرمایا ہے اینا ویندے ہیں نا رب کریم نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها میرے نبی جدوں تو چہرہ آسمان وال کر کے تانوں وینا تو تانوں وینا میں ٹھانوں وینا فرش والا عرش وال ویکھے عرش والا فرش وال ویکھے اس نے جگ میں کیا نال خوشبو تیری جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تک دائے جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تک دائے شیطان دی نہیں پرواہ تینوں رحمان تیرے ول تک دائے یہ ہے رہبر یہ ہے رہنما بیت المقدس والا منہ کر کے نماز پڑھیا پڑھ دیا ہوئے نے 17 مہینے ہن ایسا میں دیتا فرش والا عرش وال ویکھے عرش والا فرش وال ویکھے نماز اثر دی آپ نے نماز نہیں دیتی 2 رکعتاں پڑھ لی 2 رکعتاں اتحیات پڑھ کے اٹھے تے ہن اتوں آرڈر آیا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام یہ 2 رکعتاں نے یہ پڑھیاں نے منہ ادھر یہ 2 ہن پڑھیاں نے ادھر یہ ہن تسی دسو ساری عمر سن دیا ہو گیا پھر کیویں ہویا بڑا کم کیویں بڑھیا 2 رکعتاں پڑھیاں نے منہ ادھر آپ اگے نہیں پیچھے سے آبادیاں صفا نے جدو 2 رکعتاں پڑھ کے کیا نا اللہ اکبر
تے فوراً آرڈر آیا کہ ہن دو بنیاں نے ادھر منہ کر یہ مسئلہ قرآن دا جی ہن کیویں بنیا بڑے مانسو آئیو پیارو کی بنیا تانوں کیویں دساں یہ ہن آپ جے منہ کردے نے اڑا تے صحابہ دا منہ ہے ادھر آپ دا منہ ہے ادھر اس طرح ہویا جویں تسی میرے نال ویندے ہو میں ادھر ویکھنا تے نماز بنیا کام نماز پھر بنیا کی ایتھے ہن آپ بچوں دی گزرے صحابہ دی جماعت ہو رہی سی صفا دے بچوں دی لنگے تے ادھر آئے اور ادھر آ کے منہ کر لیا بیت اللہ وال تے بلند آواز نہ کیا اللہ اکبر انہاں رخ بدل کے اوتھوں ہی منہ کر لیا بیت اللہ وال اور آرڈر دیتا رحمان نے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سارے منہ ادھر کرو جدھر مصطفیٰ دا منہ ہے یہ دے تسی غور کرو سوچو کہ یہ نماز ہو جاندی شام دی نماز دا ٹائم ہوندا مغرب دا تے کہیں دے لو مغرب دی نماز منہ بیت اللہ وال کر کے پڑھنی ہے پر عصر دی نماز ایڈا ضروری سی کہ دو رکعتاں ادھر عصر رب العالمین فرماندے نے میں یہ دسنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ دے منن والے اے ہو جائے بات یہ ہے یہ دا نہ ہے مننا ایتھے ٹال مٹول ایتھے اپنی عقل فکر ایتھے سوچ بچار انہوں کی دخل ہے جی میں کہتے ہیں آپ نے بس پیچھے لگنا ہے وہ تے اپنے ذہن نو کھپانا ہی نہیں یہ ہونا بات واضح ہو گئی کہ میں تو دو چیزیں دے کے جا رہا یہ میرا ترک ہے یہ میری وراثت ہے میرے پیچھے میری جائیداد ہے میرے کو کوئی پیسہ زمین مکان کوئی دکان کوئی شے نہیں میری وراثت قرآن ہے میری وراثت حدیث ہے کہ قرآن تے حدیث وراثت میں کنہ نو ملی بڑے وہ مانسو گول چھڑو اللہ اوئے کنہ نو ملی وراثت کنہ نو ملی تے پھر دس اسی وارث ہاں رسول اللہ دے وارث ہاں میرے سونیاں وارث ہاں سو وار اسی ہاں راضی سو وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر روانا میں نے ایک بندہ پوچھتا ہی اے تسی کدی بیعت ہو اے کدی بیعت ہو میں کہتے نہیں پتا اے پھر دسو کدی بیعت ہے میں کہ مدینے والے بھی کہندہ انہاں دی تے سارے ہی نے اونج کدی بیعت ہے حیرانگی دی بات ہے اللہ جانتا میں حیران ہے میں نے کہتا کدی بیعت ہو میں کہ مدینہ منورہ والے مدینے والے انہاں دی تے سارے ہی نے اونج کدی یہ دسو عقل مند بندہ ہی گل کرتا ہے میں کہا وہ بات کی تھی کسی نے اور کیوں پوچھا تھی بی بی رانی بی بی تیرا خامد کیڑا انہیں کہا فلاں انہیں کہا ان کو میں چنگی طرح جانا انہیں کہا پھر اے وہ تے تیرا خامد ہے ہی ہے پر اونج کیڑا ہے ہاں یہ تھے آئی واہ بھائی واہ بڑے عمر سے کنے سمجھانا ہے تو انہوں سوائے میرے بس گل بات ہی ہوئی ہے اس واسطے بات نو سمجھو دل کی جگہ دے یہ آسمان تو نازل شدہ قانون ہے یہ قانون دی کتاب ہے اور یہ بارے کیا ہے الف لام میم پہلا مٹ بنتا الف لام میم ذالک الکتاب یہ کتاب ذالک الکتاب ذالک اسم اشارہ ہے ذالک اسم اشارہ ہے قادر واسطے ایڑے لے کے دور لئی نا دور نہیں پڑی مانو دے حاضر نہیں لیندہ حاضر نہیں لیندہ یہ ہم کو جاتے ہیں تو اٹھ کو رہنا پیانا حاضر ہوں دا نیڑے لئی
ذالک ہوندا دور لئی تے قرآن مجید دے ہاتھ وچ چاہیدا ہی حاضر کتاب ذالک الکتاب دی بجائے چاہیدا حاضر کتاب یہ ہوئی ٹوواں کون کرے میرے پیارو کون ٹووائی کرے ایتھے لیاندا ذالک چاہیدا ہی حاضر نیڑے واسطے ہے ذالک دور واسطے ہے کی معنی ذالک اسم اشارہ بعید نہ لے آکے رب العالمین نے بعض دن شین فرمائی کہ میری پوری دی پوری خدائی جتھوں تک میری خدائی ہے اوتھوں تک محمد دی نبوت تے رسالت ہے اور جیڑی نازل شدہ کتاب ہے میرے رسول تے فرمایا جتھوں تک میری خدائی ہے تے او دی عظمت ہے فرمایا اوتھوں تک اس قرآن دی روشنی پھیلی ہے اس واسطے کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کوئی شک نہیں بات صاف یہ کوئی الجھن کوئی کسی قسم دا اشکال نہیں بالکل کلیر کٹ ہے ان ہو گئی تو آپ کہہ گئے تے فرما گئے کہ یہ دو چیزاں میرا ورثہ ہے میرا ترک ہے میں پیچھے چھڑ کے تواڈے کول جا رہا یہ دوویں چیزاں کدے حصے آئیاں اہل حدیث نبی دی وراثت دے وارث نے ٹھنڈے دل نہ سوچو آج بھی کل بھی یہ کہہ دے کوئی کسی قسم دا شک شبہ ہوئے یہ بڑے پیار نال میں کول بٹھا کے میں بڑے پیار نال سینے دے نال لا کے اپنے جسم دے نال جوڑ کے یہ مطمئن کرن دی کوشش کراں کہ نبی دے بارے اختلاف نہیں نبی ساری کائنات ہے پر نبی دی وراثت مینوں ملی ہے کیونکہ وراثت اور کوئی چیز نہیں وراثت ائمہ دے اقوال نہیں وراثت اولیاء اللہ دے ارشادات نہیں وراثت زمین پہ نہیں بنی وراثت اہل علم دی کسی بات کا نام نہیں وراثت وہ ہے جیڑی رب ذوالجلال نے عرش تو اپنے محمد دی دل تے نازل فرمائی اور وہ قرآن دی شکل چاہے اور وہ حدیث دی شکل چاہے تو بات وضاحت نہ سمجھاتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج دین مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا ہوں یہ میں تمہیں دین دے کے جا رہا جو میری زبان تو نکلیا ہے وہ دین ہے ساری دنیا بھی کہے دیکھنے میں بات اچھی لگی اور وہ سن میں معلوم ہوئے بہت اچھی ہے ورنہ وہی بات صحیح ہوئے گی جو میری زبان تو تسا سن لئیے ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ اللہ دی کتاب و سنتی تے میری سنت اللہ دی کتاب اور میری سنت دو چیزاں یہ نبی دی وراثت ہے ہن ساتھ کیا یہ انہاں تے کار بند رہنا ہے اگلے لفظ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجس وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کتنی صاحب آپ فرما رہے نے میری سنت اور میرے خلفاء دی سنت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین یہ لفظ ہے نا خیر القرون کرنی اے لفظ کرنی کاف را نون تے یا کرنی چار روح نے کرنی اینا چوہاں وچ خلفاء راشدین نے ذکر آیا کرنی کنے روح باندھے نے کاف را نون تے یا کنے بنے چار صدیق دے آخر چ کاف ہے تے پہلے کاف آیا، کرنی دے دوجے نمبر تے رائے دے عمر دا آخری راہ آیا،
کرنی دے تیسرے نمبر تے نون ہے تے عثمان دا نون آیا اور یا کرنی دے آخر وچ تے علی دے آخر وچ یا آیا اس واسطے خیر القرون کرنی خلفائے راشدین دا زمانہ میرے نال ہے آخری صحابی رسول اللہ دا جدا نا ابو طفیل ہے وہ فوت ہویا سن 110 ہجری 110 ہجری فوت ہویا ہے آخری صحابی اور صحابہ دا دور ہے 110 تک تابعین دا دور ہے 180 تک اور تبا تابعین دا دور ہے 220 تک 220 جا کے فل سٹاپ لگ گیا 220 تو بعد ختم ہے 220 تک دی رسول اللہ نے آپ زمان دیتی ہے تو ہن کیا بے مضبوط کر کے اپنے دو ہاتھانا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین تمسکو بہا ایدھے دیکھو بے ہو کنی اہمیت تمسکو بہا ہتھانا مضبوط پکڑنی ہے سن اگلے لفظ نے وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ جدو ہاتھ تھاک جان سنت نو ہاتھ سے پڑھیا ہے ہتھانا مضبوط کر کے رکھیا ہے اور جدو ہاتھ تھاک جان پھر عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ پھر داڑا نا کیوں بھائی آج تک سنی جائے گا داڑا نا پھر داڑا نا پاہمیں داد سارے نکل جان سنت نہیں ضائع ہون دینی پہلو کیا تمسکو بہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین آج نہیں کل پرسوں مہینے نو جنو دل کرے تسی کرو فون تے مینوں بلا لو ایتھے ایک سنت بخا دیو ایک آسمان دی چھت دے تھلے ایک سنت جدا میں تارک ہوں میرے دوستو جو کہو میں اوہ برداشت کرنا تو آٹی زبان چو نکلی بات ایک سنت ایک ایسی سنت جیڑی رسول دی سنت میں نہ مندہ ہوں یا نہ میرا او دیتے عمل نہ کدے ہو نہیں سکتا کدے نہیں ہو سکتا لو مدت ہوگی یہ بتاؤ ایک شوق دلان دے آپ نے فرمایا کہ نماز اشادی پڑھ لئی اشادی نماز پڑھ کے وضو ہے لیکن سون لگیا وضو ہون دے باوجود پھر وضو کرنا ہے وہ ہے تو آٹے جے ہو جا پلوان پہ ہر روز سون لگے وضو کرے بولو روٹی ڈال کے کھاتی ہوئے وضو کتے رہتا ہے پر ایتھے کوئی سنت آسمان دی چھت ایسی ہو بول کے داہ دے پہ ایسی سنت جیڑی سنت ہو انہوں میں نہ مننا نا کدے ہو ہی نہیں سکتا میں عرصہ دراز گزر گیا ہے جوید صاحب عرصہ بیت گیا میں اسے بیٹھا رب میرا سن رہا ہے گفتگو منہ چو ریکارڈ ہو رہی ہے لہی جا رہی ہے صاحب دینا پینا ہے مدتاں گزر گئی یعنی ذہن بنا لیا ساری زندگی جیڑی آخری نماز ہوئے اللہ دے فضل نہ وہ بھی جماعت دے نال ہوئے گی کلے نماز نہیں پڑھی یعنی جو کیا ہے اتے عمل کیا ہے جو سنیا ہے دل جگہ دیتی ہے اس واسطے دیکھو الفاظ دے کنہ آپ نے زور دیتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین میری سنت خلفاء راشدین دی سنت اے علیحدہ علیحدہ نہیں علیکم بسنتی میری سنت جنہ مینو ویکھیا انہا میری سنت ویکھی تے میرے تو بعد خلفاء راشدین دا دور خلفاء راشدین المہدین ایک خلفاء راشدین دا زمانہ کدوں تک خیر القرون کرنی صدیق دے آخر چکا تے کرنی دے شروع چکا کرنی دا دجا راہ تے عمر دا آخری راہ اور کرنی دا نون تیسرا تے عثمان دا نمبر تیسرا نون تے یا علی دا آخری تے کرنی جا آخری
خیر القرون کرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے. کی مانا کہ خلفائے راشدین نو اپنے نال ملایا ہے. جدو خلفائے راشدین دا دور دیکھو گے تے بیان اے ہوئے گا جی محمد مصطفیٰ دا دور. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا. انہوں مضبوط کر کے پکڑنا ہے. اے ویکھو اگلے لفظاں تے کتنا زور دیتا ہے. تمسکوا بہا، ہاتھ نال سنت نو پکڑنا ہے، زور لا کے، زور لانا ہے پورا. تمسکوا بہا. اگے ما عزو علیہا بالنواجذ. سنت جدو جاندی ہوئے تے آڑے دند داڑا نے نواجذ، نواجذ عزو علیہا بالنواجذ. ادھر دیکھو او پینڈو عزو علیہا بالنواجذ. آ داڑا نا سنت کوٹ کے رکھنی ہے، داڑا نکل جان، داڑا نکل جان. مار کے روٹی کھانا والا بھی منہ نہ رہے ہو جائے. پر عزو علیہا بالنواجذ فرمایا داڑا نا سنت نو مضبوط پکڑنا ہے، منہ دند نہ رہ جان، سنت رہ جائے. عزو علیہا بالنواجذ و ایاکم و محدثات الامور. نئی نئی باتاں رسومات کو بچنا ہے. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. ہر نئی بات بدعت. اس واسطے ادھے قریب تک بھی نہیں جانا. رسول اللہ دین نو مکمل کر کے سمجھا کے گئے نے، ذہن نشین کروایا ہے جدے وچ کسی قسم دی باقی کمی رہنی نہیں دیتی. لہذا اور بات صاف ہو گئی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تو رسول دے فَخُذُوا لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس تو روک دے رک جاؤ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب. یہ الٹ نہیں کرنا. پھر بار بار ذہن نشین کروایا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. واہ صدقے جامع مصطفیٰ تیری عزت عظمت شان دے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کتنے جل گئے ہو جاتے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. محمد کی جس کو محبت نہیں ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی جس کو محبت نہیں ہے قبول اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. محبت کیوں کہتے ہیں محبت؟ محبت کہتا نا ہے المحبت اتباع رسول اللہ. محبت دی پہچان اتباع نا. المحبت اتباع رسول اللہ. رسول دی محبت، رسول دی اتباع. یہ محبت ہوئے اتباع نہیں. محمد کی جس کو محبت نہیں ہے قبول اس کی کوئی عبادت نہیں. نہیں نور ایمان سے وہ دل منور کہ جس کو نبی سے عقیدت نہیں. تصور ادھورا ہے وحدانیت کا، تصور ادھورا ہے وحدانیت کا اگر احترام رسالت نہیں ہے. رسول دی محبت، اے دی محبت دی پہچان اتباع نہ کہ آپ جو فرما دیں انہوں مننا ہے اور جو فرما دیں پھر او دے مطابق اپنے آپ نو ٹالنا ہے. یہ دعویٰ ہوئے محبت دا بات نہ مننے پھر یہ نہ محبت نہیں. اور پیو دی پتر نال کنی محبت ہے، پوت دی پیو نال کنی محبت ہے. پھر پیو دے اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار ہوئے تے تاں ہے نا. پیو گیا سی لاہور، منڈے سن کار، رات کافی ٹائم گزر گیا نہیں آئے، پریشان رہے. جب سویر دا ٹائم ہویا تے دروازہ کھٹ گیا. وید اثار کہنے لگا ایک منڈا ابا جی راتی کیوں نہیں آئے؟
کہندا دسنا، کہندا نہیں صدقے جاواں راتی کیوں نہیں آئے؟ وہ آندا اوے ساہ دے لے، کہندا نہیں مینوں پہلاں دسو راتی کیوں نہیں آئے؟ یہ ہن دروازہ کھلے اندر بہ گیا ہے، کہندا پانی لیا، آندا پانی رہن دو، ابا جی راتی کیوں نہیں آئے؟ انہیں بات ہوئی، ہن بہ گیا ہے، یہ ہن محبت تے پیار دا ثبوت دے رہا ہے، لیکن بات یہ سی کہ انہوں مننا سی، کہندا صدقے جاواں واری جاواں ابا جی راتی کیوں نہیں آئے؟ کہندا رات دی روٹی کھادی ہے، بس کرو بس کرو۔ وہ اندر انی نو منڈا ملیا سی، انہیں چم چم ماری چھڑیا ہے، اُسی وجہ بات نو سمجھن دی کوشش کرو، سمجھو بات سن تو بعد میں دلائل کی دنیا جواسنا، اس واسطے میں ساری زندگی کچیاں گولیاں نہ نہیں کھیڑیا، میں ساری زندگی بات نو سمجھیا پرکھیا، اس واسطے شرق تو غرب شمال تو جنوب جویں میرا مسلک بے نقص تے بے عیب ہے، جویں میرا رسول بے نقص اور بے عیب ہے، میرا مسلک بے نقص تے بے عیب ہے، میں رب ہو مننے ہیں جڑا بے عیب ہے، میں نبی ہو مننے ہیں جڑا بے عیب ہے، اور میں مسلک ہو مننے ہیں جڑا بے عیب ہے، کیونکہ مسلک زمین تے نہیں بنیا، رب ذوالجلال نے میرے مسلک نو عرش تو محمد دے دل تے نازل فرمایا۔ اس واسطے بات صاف ہے، کسے دجے تیجے بزرگان دی ٹھیک ہے انہاں دا احترام، لیکن شریعت صرف وہی ہے جی اصول عربی دی زبان تو نکلی ہے۔ اس واسطے کیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ نبوت دی 23 سالہ زندگی پوری دنیا واسطے روشنی دا میرا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور پھر وہ دے منن والے بطور نمونے دے نہ لیا پہ آج جنہ مننے ہیں، اس قرآن نے پھر انہوں نے مدہ کس انداز میں ذکر کی تھی، منن والے دی پھر عزت عظمت شان نو کیویں قرآن نے ذکر کیتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور رسول دی تیار کردہ جماعت جنہ آسمان تو اتردہ قرآن دیکھیا، پھر قرآن دی تفسیر مصطفیٰ دی زبان نال سنی، اور پھر انہوں اپنے عملی جامعہ پہنایا۔ رب نے جس جگہ تے قرآن مجید وچ دوسرے لوگوں کا ذکر کیتا ہے، نال انہوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سارے دے سارے اور اول تو لے کے آخر تک ساری شریعت، سارا دین، ساری اول تو آخر تک ماشاءاللہ یہ انہیں ایک پورا گھنٹہ ہون لگا ہی نہیں لیٹ آئے ہو علی عمان صاحب پہلا انہیں میں تو اٹھی انتظار چلکا رہا جی ویندے ہو میرے ڈرے آنگو ایک گھنٹہ پورا ہو گیا، وہ تو اڈی سمجھ شریف دے بیٹے گل آئی ہے، تو اڈی سمجھ شریف دے بیٹے کو گل آئی ہے، وہ بول دے نہیں وہ گل اکل نہیں اے ساری بھی ساری بات ریکارڈ شدہ اول تو آخر یہ ترجمانی ہے قرآن دی اور حدیث دی۔ اس واسطے
آپ پوری دنیا اس قرآن نو لوگاں تک پہنچایا ہے اور یہ کوئی کسے قسم دی کسے موڑ تے کوئی بات ایسی نہیں جہدے کسر رہ گئی ہوگی. اے دیکھو دین تکمیل دا اعلان ہونے تو بعد سنیے تکمیل دا اعلان ہویا جس وقت آپ نے فرمایا جوید صاحب غور کرو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا. دین دی تکمیل دا اعلان مصطفیٰ نے اپنی زبان نہ کر دیتا اور ایتے مور سبت ہو گئی. 23 سالہ نبوت دے دور بھی دین مکمل ہو گیا. ان کوئی شک نہ رہا. ہون ایدے علاوہ اگر کوئی کہے کہ اے چیز باقی ہے اسلام تے تبع صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے. اے دیکھو صحیح مسلم شریف دی حدیث دے الفاظ نے اے دیکھو پوریا صحیح مسلم شریف پھر یاد رکھو صحیح مسلم شریف دی ما باس اللہ من نبی الا کانا حقا علیہ اید اللہ امتہ علی خیر وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. کوئی آسمان تھلے آ جائے زمین اوپر ٹھڑ جائے 24 طبق بدل جان میرے دلائل کو ٹھکرا نہیں سکتا. ما باس اللہ من نبی الا کانا حقا علیہ اید اللہ امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُ لَهُمْ. فرمایا کوئی نبی دنیا جائے ہر وہ بات جیدے خیر خائی ہے اور نبی نے کوئی کمی نہیں رہن دیتی. ہر بات میں اول تو آخر تک امت تک پہنچایا ہے اور ہر بات جو شریعت نہیں انہوں اس انداز نہ اسے طرح ذکر کیتا ہے. ہر بات خیر دی دے نشین کروائی جیدے جی شر سی اس بات دا بھی ذکر فرمایا اے غلط ہے اے صحیح ہے. کیوں بھائی اے غلط ہے صحیح ہے بات واضح ہو گئی. حدیث دی روشنی یہ الفاظ حدیث دے یاد کرو. ما باس اللہ من نبی الا کانا حقا علیہ. رسول دا حق ہے رسول دی ذمہ داری ہے رسول دے ذمہ فرض ہے آسمان تو نازل شدہ ہر بات جیدے خیر خائی ہے امت نو پہنچائے اور ہر وہ بات جیدے امت لئی بہتری نہیں وہ بھی پہنچائے. اور میں پوچھنا رسول اللہ دی پیدائش کس تاریخ تھی؟ بولو گنگو کیوں جی تھی چپ رہو تھوڑے کو نہیں پوچھتے نہ بس کر دو تھی نویں بولنے لگی. کیوں بھائی تے پھر 12 دی 9 ربیع الاول چلو مانیا پھر 12 ہی نہیں 12 سمجھو پیدائش 12 پیدائش تے وفات کیوں بھائی 12 جی ہوئی پیدائش تے وفات بھی 12 وفات نہیں 12 ہی پیدائش تے 12 ہی وفات تے کیا نہیں وفات ہے کوئی بندہ کہندا ہے ایک کہندا ہے بھی وفات پیدائش ہے 12 پیدائش ہے 12 دی سمجھ دے ہو پیدائش ہے 12 دی تے میں پوچھیا وفات انہاں کہا وفات ہے ہی نہیں
میں کیا عمر کنی ہے؟ آندا مینوں کی پتا ہے. پھر یہ کی علاج؟ یہ ہے کوئی جواب؟ پیدائش ہے 12 دی، پینڈو پیدائش ہے 12 دی مان لیا تے وفات ہے ہی نہیں، وفات ہے ہی نہیں. پھر 63 سال دے نہ ہوئی، پھر کنی بات یہ دی وجہ یہ ہے کہ جے وفات ہے پیدائش ہے تے وفات ہے. اور پھر جاؤ میری بات کا جواب دیو، لیندہ چردہ دکھن پہاڑ کھڑا کر لا. فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ وانا اول شافع و مشفع. 14 طبق کٹھے کر لا. وہ ماں دا پتر میری بات دا جواب دے دے. انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن میری قبر کھلے گی. قیامت تو پہلا میں قبر چاہ، میں قبر جو بار نہیں. دس میں کی کرائے دا کیا جی؟ قرآن کریم دے تیئے پارے چا خیچ گیا انکا میتن. میت کی مانے آنکھو زندہ، بولو گھومے آنکھو زندہ. میں سارے ملک دے جایا. دیکھو ایک مضبوط دلیل ہے. ایک گل یاد رکھو، پورے اپنے ایس قصور دے دلے جنہ منہ منگے انعام اونا دینا. میرے اصلے سے فرق ہے جو اونا نہ دیا، نوٹ گن کے دے. پھر میری دلیل دا جواب دے وے انا اول من ينشق عنه القبر یوم القیامہ. قیامت والے دن میری قبر پھٹے گی اور میں قبر جو زندہ ہو گیا ہوں گا. آج یہ بات میں کیویں معلومات دی انہیں سارے کہنے جی آگے آ گیا وہ تاج والا عرش کی معراج. اللہ دی قسمیں کئی تھائیں اٹھ کے بیہاں بیکھنا پہندا بھی آ گیا. بڑے بڑے علو آئی، بڑے بڑے بلو لذین یامکون. آ گیا وہ تاج والا عرش کی معراج والا، سیوں کی لاج والا، دو جہاں کے راج والا. یا نبی سلام صلوات اللہ علیہ. ان دسو میں ایک پیار نہ گل کرنا، میں ترلے لے شڑے نے کئی باری میں ترلے لے نے بھی رسول آئے اللہ نے باس رجی میں مینو بھی بخا دیا. کیوں نہیں مینو بخاؤ؟ کیوں نہیں بھئی ایک میری خاص دیں نہیں. چلو میں کیا بھی میں ایسا مینو بخا دیو. انہیں آگے تو بیکھ نہیں سکتا، میں میرا ہاتھی لوا چھڑو. کیوں جی میں پوچھ لاں گا بھی تجھی بات ہے. یاد رکھو دلائل دی دنیا بس. اس واسطے آپ دے فرمان دے مطابق آپ قبر چوں قیامت والے اٹھن گے اور رسول عربی اپنی پاک زبان والی بات فرما رہے ہیں. اس واسطے میرے دوست پھر ایک قرآن نے قانون بنایا 14 طبق بدل جان. قرآن دا قانون ہے، قرآن دے قانون وچ کوئی فرق نہیں پا سکتا. سنا فرمایا ایزا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ. میرے نبی جتھے تو ہوئے جماعت تو کرانی ہے. واڈے علاقے کیڑی مسجد جماعت کرائی ہونا پرا کوئی کھا کے مر جو ادھر بہتر. کیا جی یہ قرآن بھی ہے تیرا ترجمہ یہی ایزا کنت فیہم. جب تسی ہو وہ نواز صدیق اکبر پڑھا رہے نے آخری بیماری تھی، پریشان سن.
ایک دفعہ دو دفعہ طبیعت خراب ہوئی، ہن آئے نے سجے کھبے سارا ہے، اور جدو آگے بہ گئے کھبے پاسے، یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی و یقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر، ابو بکر مکبر بنے نے، امام رسول اللہ نے، جماعت رسول اللہ کرا رہے نے، اور ایک قاعدہ کلیہ فرمایا ہے گیا آ گیا ہے لڑائی میں، اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا اور نہ کو بندہ نواز، سفر حضر صحت بیماری مکہ مدینہ ہے، فرمایا ایزا کنت فیہم، جدو تو ہمیں سونیا تیرے ہوندیاں کوئی جماعت نہ کرائے، افسوس دا مقام ہے، آئے بھی نہیں، رسول اللہ مگر نماز پڑھ رہے نے، بڑے مانسو کچھ عقل کرو، کچھ سوچو، یہ پیار نہ محبت نہ، میں تے اپنی میٹھی زبان استعمال کرنا، میرے تے کڑوا پن پیسے ہی نہیں، تو انہوں پتہ ہے میں تے بالکل میٹھیاں گوڑیاں کھا دیاں نے، میں تے کہے دے پارے کو بات کرنوا سے تیاری نہیں، میرے نال لاگے جے سینے سے ویکھو تو انہوں ٹھنڈک محسوس ہوئے، اور یاد رکھو جی بات غلط ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، پورے پاکستان دی چار دیواری میں میں منتظر رہنا کوئی منو ہی آن کے گئے، اور میرے سجن ساتھی کے دوست نے کیا نا، ایک دن ایک ساتھی دی میں نے ملیا، میں کہا سنا ہونا کہ جی اسی دعا تھا سلام کرنے ہی نہیں بات کرنے، لیکن یہ تھے بات صرف صداقت دی مسلک دی، کیونکہ میں کہ دسیا طارق صاحب یہ میری وراثت ہے، میرا ورثہ ہے، یہ نبی دا ترک ہے، اور آپ کہہ گئے نے ترکت فیکم امرین، باپ فوت ہویا ترکہ پیچھے ہے، زمین پیچھے ہے، بینک بیلنس پیچھے ہے، سونا چاندی پیچھے ہے، بچے تقسیم کر دینے، اور نبی کیا کہہ کے ترکت فیکم امرین، میرا ترکہ دو چیز ہے، بینک بیلنس کوئی نہیں، نبی دے گھر مٹی دے تیل دا دیا بھی میسر نہیں، پر ترکہ کہڑا ہے، وراثت کہڑی ہے، فرمایا میں قرآن دے کے جا رہا، اور میں اس قرآن دی تفسیر حدیث دے کے جا رہا، یہ دو چیزاں وراثت میں چھوڑیاں سانو ملیاں ہوئی ہیں، نبی دے وارثاں، اگر فقہ حنفی ملی شرافت جا حناف نو، اور وراثت میں فقہ مالکی ملی مالکیاں نو، اور فقہ جناب حنبلی ملی حنابلہ نو، اور فقہ شافعی ملی شوافی نو، چار ائمہ میرے لئے قابل قدر، لیکن اونا دی فقہ وراثت میں جو نہ ملی، اے حدیث تیری شان دا کیا کہنا، جدو رب ذوالجلال اپنے مصطفیٰ دی وراثت تقسیم کر لگے، تینو وراثت میں رب دا قرآن ملیا تے محمد دا فرمان ملیا، یہ دو چیزاں نے ہم کو بس کافی ہیں ہادی، دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا، دووے نے دووے لا ریب نے دووے بے عیب نے، اس واسطے میرے دوست نے انہوں چھڑ کے میں کسے پاسے جاواں محسوس نہیں کرنا، یہ میں پیار نہ محبت نہ بات کرنا، یہ لوگاں تسل دے سکتے نہیں، پہلو جی عبداللہ انصار بہت ہو جی گا، میری جو زبان مٹھی ہے تو میں کیڑی کوئی گل کرنا، میں کوئی کرتے میرے میں کوئی کرتے ہی جڑا میرے نیڑے آئے انہوں پتہ ہے ہم وفا کرتے رہے تم دفاع کرتے رہے، فرض دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے، میں تو فرض دی ادائیگی کر دیتی ہے، اس واسطے اے جڑے نہیں ساڑھے جنہیں صاحب یہ ایسا ویکھن میں، لیکن بہت بڑے لائق ترین آدمی نے لائق ایک حوالہ سی کتاب دا جیدے تے میرا کیس بنیا، حوالہ پاکستان کسی خطیب نہیں ملیا، یہ نہ نوٹ کروایا کہ فلان کتاب دا حوالہ، ہم تو ادھر سو کہ چھوٹی تحقیق ہے کہ پورے ملک دیا چون صوبیاں جی نہیں لبا، اور یہ نہ گیا کہ فلان کتاب تے فلان دا صفحہ تے صفحے تے اے بڑی دلیل بیکھا، اور رب کریم نے پھر سانو عزتاں تے عظمتاں نال نوازیا، اور کئی دوستاں میرے سامنے قسمیں فون کر کے انہوں نے کیا کہ تسی بات کر رہے ہو، اسی تائب ہونے ہیں تے بات ہی اخلاقیات تو گری ہوئی ہے، جدا تسی حوالہ دیتا ہے اسی قطن منن واسطے تیار نہیں، انشاءاللہ اس مسلک کو اللہ نے اس نازم عطا فرمائیاں نے، تو انہوں سارے دوستوں واسطے میں دعا کرنا، اس مسجد نو اور مسجد نمازیاں نو اللہ اسی طرح صحت و عافیت نہ رکھے، اور تو انہوں صحت و عافیت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے،
اس مسجد میں اسی طرح آبادی رہے جس طرح تواڈے چمکدے دمکدے چہرے میں دیکھ رہا یہ چمک دمک اسی طرح قائم رہے تانوں پتہ ہے طارق صاحب انہاں دا نام ہی طارق ہے تانوں پتہ ہے کہ طارق نام وچ بڑیاں خوبیاں نے ہے جی طارق وچ بڑیاں خوبیاں نے کس طرح جیسے ہی نا عبداللہ بن رواحہ جنگ موتا عبداللہ بن رواحہ یہ مقابلہ کنا ہویا ہے عبداللہ بن رواحہ دا جنگ موتا جی ایک پاسے 3000 دے ایک پاسے 3 لاکھ 3000 دا 3 لاکھ دا مقابلہ 3000 دا 3 لاکھ دا تے ادھر طارق بن زیاد وہ جب دریا پار کیتا نا ساریاں کشتیاں آگے کر کے ساریاں کٹھیاں کر کے ساریاں دے تیل سٹ کے آگ لاتی سارے جنہیں سن جرنیل دے سجے کھپے فوجی کہنے لگے طارق یہ کیتا ہے کی کیتا ہے انہاں کیا ہے کی کیتا ہے انہاں کیا ساریاں کشتیاں ساڑ جڑیاں نے یہ پیہاں جانا پیا دے پھر انہاں کیا ہاں پیہاں جانا ہی نہیں دریا پار کیتا ہے کیوں جی اندلس کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری اندلس کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری تھمتا ندا کسے سیل رواں ہمارا انہاں کیا ساڑ جڑیاں نے انہاں کیا جی پیہاں جانا پیا انہاں کہا پیہاں تھا کیوں جانا انہاں کہا پھر بھی عجیب کہندہ نے پھر بھی انہاں پھر کی لفظ کے اے یاد رکھو تو ہمیں کہنا ہے ای ملک ملک ماست کہ ملک خدای ماست فرمایا جڑے ملک ڈیرہ لایا اے ملک ساڑھا ہے اے ملک طارق بن زیاد ہے اے ملک میرے رب ہے جیڑی شہر رب دی ہو طارق دی ہے اس واسطے سی میدان جی کدی بھی ناکام نہیں جا سکتے رب تعالیٰ نے اس مسلک کو عزت عظمت نال نوازیا اور انشاءاللہ پھلے گا پھولے گا میری اتواڈے واسطے دعاواں نے وآخر دعوانا الحمدللہ